السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ماہ رمضان کا آخری جمعہ۔ پیارے بھائیوں، ویسے تو رمضان میں ہر جمعہ کا دن برکتوں والا ہوتا ہے، لیکن اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس کی بھی چند گنی چنی ساعتیں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ اسی سے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہے۔ جمعۃ الوداع کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ برصغیر میں عام طور سے رمضان کی آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کی رخصتی والا جمعہ۔ اس کے بارے میں لوگوں میں بہت سی باتیں بھی مشہور ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہنا میں نے برصغیر ہند و پاک کے علاوہ کہیں نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعۃ الوداع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اور نہ ہی اس دن کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر فرمائی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی اسی پر عمل فرمایا۔ البتہ اس دن کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے یقیناً زیادہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینہ میں آنے والا جمعہ ہے، اور اس کے بعد اس سال رمضان میں کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا۔ ویسے تو رمضان میں ہر جمعہ کا دن برکتوں والا ہوتا ہے، لیکن اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے، اور جس قدر اس دن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب جب کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے تو دو کام ایسے ہیں جس کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک کام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے اور تراویح کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ بہت سے گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جن میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا اور کب گزر گیا۔ غفلت کے ساتھ پورا رمضان گزر جاتا ہے، نہ ہی روزوں کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی تراویح کی اور نہ ہی کسی خاص عبادت کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایسے لوگوں میں شامل کی بجائے ان لوگوں میں شامل کیا کہ جن کے گھر میں رمضان آتا ہے اور کچھ نہ کچھ عبادات کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ عبادت کی ناقدری نہ کرنا۔ بعض لوگ انتہائی انکساری سے کام لیتے ہوئے رمضان میں کی ہوئی عبادات کے بارے میں حد سے گزر جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق کی ناقدری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا عبادات کی، یہ تو فاقے ہو گئی، یا ہم نے کیا نماز ہی پڑھی، یہ نمازیں نہ ہوئیں، بلکہ یہ تو ہم نے ٹھکرے مار لی۔ یہ ناقدری ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عبادات کی توفیق عطا فرما دی تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خواہ عبادت کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن سجدے میں پیشانی تو اسی رب کی بارگاہ میں جا کر ٹھکی ہے۔ سجدہ تو اسی ایک اللہ کے لیے ہوا ہے۔ وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پیارے بھائیوں، لہٰذا اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے عبادت کی توفیق مل جائے تو اس کو معمولی تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے عبادات کی توفیق دی۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ان عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے پوری خشوع و خضوع اور آداب کے ساتھ اس انداز میں ادا کیا ہو
جس طرح کہ اس کا حق تھا، اس لیے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال تھی، لیکن ہماری طرف سے کوتاہیاں اور غلطیاں بھی تھیں۔ عبادت میں کوتاہیوں پر استغفار کرنا۔ اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار کریں کہ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دی تھی، لیکن ہم سے اس میں کوتاہیاں ہوئیں اور ہم عبادت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کر کے استغفار کرتا ہے تو اس کے استغفار کی بدولت اس کی غلطیوں کو معاف کر کے اس کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایسے لوگ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ رات کو کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اکثر حصہ میں عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سونا کم ہوتا ہے، پھر صبح کو اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، پھر صبح کے وقت استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ رات میں کی جانے والی عبادت میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم آپ کی توفیق سے آپ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے تو ہو گئے تھے، لیکن جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم نہیں کر پائے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ رمضان کی ساعتوں کی قدر کرنا۔ پیارے بھائیوں، رمضان کا آخری وقت چل رہا ہے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے جس کو اس مہینے میں عبادات اور دیگر طاعات میں لگنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کے لیے ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رمضان ختم ہونے میں تقریباً 2 یا 3 دن باقی ہے، اور یہ 2-3 دن تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں بھی کسی کی کایا پلٹ سکتی ہے، اس لیے جس کو موقع نہیں ملا وہ اس وقت کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والاؤ، اللہ کے حضور خالص توبہ کر لو۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر و استغفار کرے، سابقہ زندگی سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ باقی ماندہ زندگی تیرے مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔